بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز صدا بن کے، دعا بن کے جن جن سماعتوں تک پہنچ رہی ہے، جو جو سماعتیں مجھے سن رہی ہیں، جو جو سماعتیں مجھے سنیں گی، ان سب کی خدمت میں مجھ ناچیز حقیر فقیر عاجز کا عاجزانہ سا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ آپ اور آپ کی ذات سے وابستہ رشتے خیر و عافیت سے ہوں گے اور خیر مانگ رہے ہوں گے، خیر چاہ رہے ہوں گے، اس پروردگار عالم کو راضی کر رہے ہوں گے، التجائیں کر رہے ہوں گے، اپنے کردہ ناکردہ گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں گے۔ جہاں تک اپنی ذات کا شعور حاصل ہے، اسی شعوری کیفیت کو لے کے بھلائی کی طرف، بہتری کی طرف التجائیں در التجائیں دعا کی صورت، مناجات کی صورت کر رہے ہوں گے۔ آپ کی ان تمام عبادات کو، آپ کی دعاؤں کو، آپ کی التجاؤں کو اللہ کی ذات پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہماری زندگی میں ہماری ذات سے جڑے وہ رشتے، وہ ناطے، وہ تعلقات اپنی خوبصورتی اس وقت اور بھی زیادہ حاصل کر لیتے ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کیسے کرتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کی طرف اپنے تعلقات، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے افکار جب لے کے جاتے ہیں تو کس طرح سے لے کے جاتے ہیں؟ ہم جب کسی سے صدق دل سے مخاطب ہو کے اپنی بات کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو کس طرح سے کرتے ہیں؟ اس کے لیے جو سب سے ضروری ہے وہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، اس سے پہلے اپنی ذات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں کسی مقام پر سوالی بننا ہے، کچھ سوال کرنے ہیں، کچھ التجائیں کرنی ہے، تو کس طرح سے کرنی ہے؟ ہماری بیسک نیسیسٹیز کیا ہیں؟ ہماری ضرورت کیا ہے؟ کبھی محسوس کیجئے گا اپنے اندر سے اپنی آواز کو، اپنی التجاؤں کو محسوس کیجئے گا کہ جب آپ کسی کے سامنے جاتے ہیں، کسی کو مخاطب کرتے ہیں، کوئی آپ کو مخاطب کرتا ہے، اکثر و بیشتر جب ہم ایک سوالی بنتے ہیں، سائل بنتے ہیں، تو جو ہماری بات کرنے کا انداز ہوتا ہے اس میں کبھی ٹھہراوا آ جاتا ہے، کبھی خاموشی آ جاتی ہے، کبھی ضرورت کو بیان کرنے کے لیے ان الفاظوں کی قلت رہتی ہے کہ میں اگر یہ بات کرتا ہوں یا کرتی ہوں، سامنے والا کیا سوچے گا، سامنے والا کیسے سوچے گا، سامنے والا کیسے سمجھے گا۔ تو یہ ایک عجیب سا امتحان اور ایک عجیب سی کشمکش ہوتی ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان کے سامنے اپنی بات کو لے کر کے جانا۔ پھر انہی تعلقات کے اندر کچھ ایسے خوبصورت، بڑے پیارے، عزت والے ایسے بھی تعلقات اور رشتے وجود پا جاتے ہیں کہ جب وہ سامنے آتے ہیں تو ہم بے دھڑک اپنی تمام باتیں جو بھی ہماری ضروریات ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دم سے کہہ دیتے ہیں۔ اب یہ ایک بشر کا ایک دوسرے بشر سے، ایک انسان کا دوسرے انسان سے سائل ہونا، سوال کرنا، اپنی مجبوری کو بیان کرنا یا اپنی ضرورت کو سامنے رکھ کے بات کرنا، یہ ایک حد تک آ جاتا ہے۔ اب ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بہت کلیئر بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر و بیشتر ہم زیادہ تکلیف میں مبتلا ہی اس وقت ہوتے ہیں کہ جب ہم ایک بشر ہونے کے ناطے کسی دوسرے بشر پر زیادہ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ شخص میرے ان مسائل کو، مصائب کو بہت بہتر سے سمجھ سکتا ہے، یا یہ میرے لیے وہ تمام چیزوں کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہے، یا میری موجودہ حالت کا اس کو پتہ ہے اور یہ جو مجھے اوبلائز کرے گا یا میری ہیلپ کرے گا، یہ اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اس مقام کا یا اس رشتے کا جو تقاضا ہے وہ اس فقط یہاں پہ آ کے ختم نہیں ہوتا، نہ ہی کبھی ختم ہو سکتا ہے۔ ہمارا اصل تعلق ہماری اگر ضرورت سے وجود پا رہا ہے تو ضرورت پوری ہو جانے کے بعد ہم کس طرح سے اپنے آپ کو، اپنے سوالات کو
اپنے اس مشکل وقت کو یاد رکھیں گے یا یاد کر سکتے ہیں، تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے، خود کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں، ہم اس در کی طرف چلتے ہیں کہ جو ماننے والا ہے اس کو بھی دے رہا ہے، جو سوال کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے بچوں کی طرح، بارہا بارہا التجائیں کر رہا ہے، وہ اس کو بھی دے رہا ہے۔ جس کو ڈھنگ ہے، جس کو ڈھنگ نہیں ہے، وہ اس کو بھی دے رہا ہے۔ تو ہمارا بہترین دوست، ہمارا سب سے بہتر پردے رکھنے والا، راز رکھنے والا، عزتوں کو محفوظ کرنے والا، شر سے بچانے والا، ہمارے علم کو، ہمارے شعور کو وسعت دینے والا، ہمارے سمجھنے سے پہلے، ہمارے پکارنے سے پہلے، ہماری تمام ضروریات کو پہلے سے ہمارے لیے مہیا کرنے والا واحد اللہ کی ذات ہے۔ تو جو ہمارا سب سے بہتر دوست ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے جو سب سے زیادہ ایک ضرورت رہتی ہے، ہونی بھی چاہیے، اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ میرے اندر کیا ہے، میرے اندر کے الفاظ کیا ہیں، میرے اندر کی التجائیں کیا ہیں، میرے اندر کے وہ کون سے ایسے سلسلے ہیں کہ کبھی میں ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہوں یا ہو جاتی ہوں، کبھی میں کنیکٹ ہو جاتا ہوں یا ہو جاتی ہوں۔ اس کنیکٹیوٹی کو آپ کو کنٹینیو رکھنے کے لیے اپنی ذات کے اندر ایسی کون سی تبدیلیاں لے کے آنی ہیں، ایسے کون سے اپنے اندر آپ نے ایسے ایلیمنٹس تلاش کرنے ہیں، جستجو کرنی ہے کہ یہ کبھی بھی کنیکشن ڈسکنیکٹ نہ ہو۔ آپ کسی بھی حالت میں ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں، کیسی بھی کیفیت میں ہوں، آپ کا تعلق اللہ ہی کی ذات سے جڑے گا تو آپ کی بقا ہے۔ اس بقا کے اندر آپ کو جو انعامات ملتے ہیں، سوچئے گا ایک لمحے کے لیے اس بات کو، آپ سب میرے ساتھ ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، کہ بعض دفعہ ہمیں ایسے لوگ بھی سلام کرتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں جانتے۔ بعض دفعہ ہمیں ایسے لوگ مل کے حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بعض دفعہ ہمیں بہت سے لوگ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کوئی سلام کرتا ہے، کوئی حال تک پوچھ لیتا ہے، اور ہم اندر سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ بیسیکلی وہ جو آپ کی بیسٹ کنیکٹیوٹی ود اللہ سبحانہ و تعالی ہے، یہ اسی کے انعامات ہیں۔ پھر اسی کے پیرلر کچھ ہمارے شخصیات یا ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی زبان پر اگر کوئی گانا بھی چل رہا ہے، گنگنا بھی رہے ہیں، تو وہ جب وہ شعور میں آتے ہیں تو ان کی زبان پہ یا ان کے قلب سے درود پاک چل رہا ہوتا ہے۔ وہ اس چیز کو بیان تو نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کنیکشنز بنتے کیسے ہیں، کون ہے جو ایک تار کو نکال کے دوسری تار ڈال دیتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے۔ یہ پتہ ہی تب چلتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ سے اپنے تعارف کو بحال کرتے ہیں۔ سب سے پہلا تعارف آپ کا آپ کی ذات کے ساتھ ہے، اس کے بعد کے تعلقات ہیں جو دنیاوی بھی ہیں، ضرورتوں کے بھی ہیں، کوئی رشتوں کے ہیں، رشتوں کی اہمیت کے ہیں، ہر چیز کے ہیں، مگر سب سے پہلے اپنا تعلق اپنی ذات سے بحال کرنا ضروری ہے۔ اس بات کو آگے بھی کنٹینیو کرتے ہیں، پہلے کچھ ہمارے دوست احباب جو ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، ان کو شامل حال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سبین رحمان صاحبہ ہیں، وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیر۔ اسما خان ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اسما خان کے بیٹے کے لیے، ابراہیم کے لیے دعا کیجیے گا۔ ان کا حادثہ ہوا تھا، اللہ کی ذات پاک اس کو صحت، تندرستی، زندگی عطا فرمائے، اور اللہ کی ذات پاک اس کو ہر طرح کے شر سے، حادثات سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر سے پریانزا جانے ہیں، وعلیکم السلام، اللہ کی ذات پاک ان کو سلامت رکھے، ان کی والدہ کو اور ان کے کزنوں کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اس کے بعد سبین نے کہا ہے اللہم آمین، پریانزا نے کہا ہے آمین، اسما خان نے کہا ہے آمین آمین ثم آمین۔ اس کے بعد سمرہ اصغر ہیں، وعلیکم السلام۔ عمر خالد بھائی ہیں ہمارے بہت اچھے ساتھی، وعلیکم السلام۔ اس کے بعد سمرہ اصغر کہہ رہی ہیں ہیلو ہیلو ہیلو، اور اس کے بعد واسق رؤف صاحب نے تھمز اپ ہماری طرف ارسال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام سننے والوں کی مشکلات کو، مجبوریوں کو، کوتاہیوں کو اس طرح سے اپنے اندر جذب کر کے اس کی تلافی، اور اس تلافی کے ساتھ
ان کے الفاظوں کو اللہ کی ذات پاک وہ طاقت اور ایک شعوری کیفیت عطا کر دے کہ جب یہ حالت دعا میں آئے تو ان کی دعا، ان کی التجا ان کے لیے، ان کے پیاروں کے لیے کبھی رد نہ ہو۔ آمین ثم آمین۔ بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ کبھی اپنی ذات کے لیے جب آپ وقت نکالیں نا، تو اپنے آپ کو آپ اگر اپنے تمام کاموں کو ایک طرف کرتے ہوئے، ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئے، اگر آپ ہمت کریں، تھوڑی سی کوشش کریں کہ آپ 15 منٹ ایک دن کے لیے نکال لیں اور اپنی ذات کو ایک ایسے ٹینک میں لے جائیں، ایک ایسے ایک خلا میں لے جائیں کہ جہاں پر آپ کی جو پینڈنگ فائلز ہیں، زندگی کے اندر ہمارے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کاموں کو ہم لوگ نہیں سمجھتے، ہم نے الجھاؤ پیدا کیا ہوتا ہے اپنی زندگی کے اندر، اس الجھاؤ میں ہم اپنے اندر ایسی بہت سی چیزیں بے ترتیب چھوڑ دیتے ہیں کہ جو وقت آنے پہ ہمیں الجھاتی ہیں۔ بات فقط الجھاؤ تک نہیں رہتی، ایون کہ ہم بعض دفعہ اپنے الفاظ میں توبہ نوز باللہ ایسی باتیں بھی لے آتے ہیں کہ جو سران ہمارے مزاج کے خلاف تو ہوتی ہی ہیں، لیکن وہ گلہ بن جاتی ہیں۔ نہ تو وہ شعوری تقاضے رہتے ہیں، نہ وہ ہماری خواہش ہوتی ہے، مگر ہم جب تھک جاتے ہیں تو بے ساختہ ہمارے اندر گلے وجود پانے لگتے ہیں، شکوے وجود پانے لگتے ہیں۔ تو ان سے بچنے کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو ایک ہفتے میں یا 3 دن بعد، 4 دن بعد یا ایک مہینے میں آپ اپنے آپ کو ایک ایسا وقت دیتے ہیں جس میں آپ ہوں اور اللہ کی ذات پاک ہو، آپ اپنے آپ کو اس ٹینک میں لے کے جائیں اور اپنے ماضی سے شروع ہوں اور اپنے حال تک کی ان فائلوں کو کہ جن پہ ڈسٹ پڑ چکی ہے، جن معاملات کو آپ اگنور کر رہے ہیں، مسلسل اگنور کر رہے ہیں، جہاں پر آپ نے اپنی ذات کو پیچھے کیا، جہاں پہ کسی پہ ایسا اعتماد کیا کہ جس کے بعد آپ کو بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، جہاں پر آپ کو لگا کہ میرا یہ فیصلہ درست تھا، بعد میں کہا نہیں یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ اعتماد سے لے کے اعتبار تک کی تمام منازلوں میں، تمام منزلت میں جہاں جہاں آپ سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اگر آپ ان کو ری فائل کر کے ان کی ترتیب لگاتے جائیں کہ یا اللہ جو مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی دوبارہ مجھ سے کبھی سرزر نہ ہو، یا اللہ جو مجھ سے یہ کوتاہیاں ہوئی تھی یہ دوبارہ نہ ہو، یا اللہ تو مجھے ان افراد سے پہلے ہی دور کر دے کہ جن پہ اعتماد کرنے کے بعد میں کسی مشکل میں پھنس جاؤں، یا اللہ تو مجھے پہلے ہی میری شعوری کیفیت کو اتنا سٹرونگ کر دے کہ میں اس در تک جاؤں ہی نہ، میں ان افراد کے شر سے محفوظ رہوں۔ تو جب آپ اپنی ترتیب کو مکمل کرتے ہیں تو آپ کے الفاظ محدود ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کی جیسے جیسے آپ کی زندگی ترتیب میں آتی ہے، آپ کے پاس الفاظ کی کمی آہستہ آہستہ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ سامنے والے کو مخاطب کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپ کی بات میں وزن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ گو کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی، ہم سے کوتاہیاں بھی ہوں گی، ہم کہیں پہ الجھیں گے، کہیں پہ بکھریں گے، کہیں پہ کچھ ہوگا اور کہیں پہ کچھ اور ہوگا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم لوگ اپنی جگہ پہ پرفیکٹ رہیں، مگر جب آپ حالت ترتیب میں آتے ہیں تو پھر آپ میں خود بخود وہ چینجنگز وجود پانے لگتی ہیں کہ سامنے والا آپ سے بات کرتے وقت خود احتیاط کرنے لگتا ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد جب آپ کو یہ عادت پڑ جاتی ہے کہ آپ اپنی ذات کو وقت دینے لگتے ہیں اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، تو پھر آپ کے سوالات میں، آپ کی التجاؤں میں، آپ کی عبادات میں، آپ کے الفاظ میں اتنی خوبصورت ترتیب آ جاتی ہے کہ آپ اپنی ذات سے لے کر کے اپنی ذات سے وابستہ رشتوں تک کے لیے باعث رحمت بن جاتے ہیں۔ آپ کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ میں شکوے اپنا دم توڑنے لگتے ہیں، آپ حالت شکر میں آ جاتے ہیں، آپ اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو سمجھنے لگتے ہیں، آپ اپنے آج میں رہ کر اپنے کل کو بہتر طور پر دیکھ سکتے ہیں، آپ کی پلاننگز پہلے سے بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہیں، نہ صرف دنیا کی بلکہ آخرت کی بھی۔ اس کے بعد جب ہم اللہ کی ذات پاک سے مخاطب ہوتے ہیں، مخاطب ہونے کے بہت سے طریقے ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے، آپ کا اپنا ہوگا، میرا اپنا ہے۔ کوئی بچوں کی طرح جا کے التجائیں کرتا ہے، کوئی
کسی بھی طرح سے جا کے اپنی پکار میں اس کو شامل کرتا ہے، مناتا ہے، التجائیں کرتا ہے، ضروریات بیان کرتا ہے، مشکلات بیان کرتا ہے، اپنے تجربات اور تجزیات کو اس طرح سے اللہ کے سامنے رکھتا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ان کو عزت بخش دیتا ہے. جیسے کسی رائٹر کی کتاب جس کو پہلے کوئی نہیں جانتا، مگر ایک دم سے اس کو بہت سی دنیا جاننے لگتی ہے. اللہ پاک نے نواز دیا، اللہ پاک نے عزت دے دی. ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ رجوع کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کے ایسے بہت سے عمل اتنی عزت پا جاتے ہیں کہ آپ سے ملنے کے لیے لوگ گزارشات کرتے ہیں، وہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو روحانی سلسلے ہیں، ہر انسان کا اللہ کے ساتھ ہمیشہ کنیکشن رہتا ہے. کوئی مضبوط کرتا چلا جاتا ہے، کوئی اس کنیکشن کو فقط اسی حد تک رکھتا ہے، آگے نہیں لے کے آ پاتا کہ جو اس رشتے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم اپنے آپ کو کبھی تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں، کبھی اپنے الفاظ کو بے وقت و بے قدر محسوس کرتے ہیں. کبھی ہم جب اپنی گفتگو کو کسی کے سامنے یعنی کہ بولنے میں یا بتانے میں جب کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا مدعا بیان کر سکیں، اس مدعے کے بیان کرنے میں کہیں نہ کہیں کوئی خلا رہ جاتا ہے. نہ آپ کے آنسوؤں کی وقت رہتی ہے، نہ آپ کی سسکیوں کی، نہ آپ کی ہچکیوں کی. آپ کی ہر بات کو بس ایسے ہی لیا جاتا ہے کہ جیسے اس کی عادت ہے. تو دوستو، اللہ کی ذات پاک ہمیں ایسی حالت سے ہمیشہ محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. اب آتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی زندگی میں کنیکٹ ہوتے ہیں جب اللہ کی ذات پاک سے، تو اس لمحے آپ اپنے آپ کو اس در پہ محسوس کرتے ہیں، حالت سجدہ میں کریں، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہوئے محسوس کریں، آپ اپنی ضروریات کو سامنے رکھ کے محسوس کریں. لیکن محسوس کریں جب آپ کنیکٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو وہ در بھی نظر آتا ہے، وہ گھر بھی نظر آتا ہے، وہ گھر والا بھی محسوس ہوتا ہے، اپنے چاروں اطراف محسوس ہوتا ہے. پھر رہ رہ کے باتیں یاد آتی ہیں. کیسے؟ کہ جیسے ہم کسی مشکل میں ہیں، کسی کوتاہی میں ہیں، کسی غلطی پہ ہیں، ہم ایک دم سے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، خواہ نماز کی صورت میں کریں یا قرآن پاک کی تلاوت کی صورت میں کریں. جب تلاوت قرآن پاک کی ہم کر رہے ہوتے ہیں تو جن آیات کا ترجمہ آتا ہے تو ایک دم سے ہم اس کیفیت میں لوٹ جاتے ہیں کہ جو ہم پہ بیت رہی ہوتی ہے، اس کے جواب ہمیں ملنا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہم نے رجوع کرنے کی جب نیت کی، مخاطب کرنے کی جب نیت کی، جب اپنا آپ اللہ کی ذات پاک کو سونپ دیا، تو پھر یہ چیزیں خود بخود خوبصورت ہو کے سامنے آنے لگتی ہیں. جیسے کوئی نعت شریف لگی ہوئی ہے، قرآن پاک کی تلاوت جاری ہے، یا کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہیں، یا کسی اللہ کے ولی کی کوئی ایسی تحریر سامنے آ جاتی ہے، ہمیں ہمارے جواب ملنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کا ویل کنیکٹڈ ہونا ضروری ہے، تسلیم کرنا ضروری ہے. اپنے بہت سے سوالات کو اگر آپ ان کے جوابات چاہتے ہیں اور رحمت کی صورت میں چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو اس یقین کامل کے ساتھ کہ یا اللہ، میں جو بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، جس بھی حال میں ہوں، جس بھی صورت میں ہوں، جس بھی کیفیت میں ہوں، میں تیرے سامنے ہوں. میرے اندر جو کچھ بھی ہے وہ تیرے سامنے ہے. میں ٹوٹا ہوں، پھوٹا ہوں، جیسا بھی ہوں، تیری ذات بہتر جانتی ہے میرے آج کو، میرے گزرے کل کو اور میرے آنے والے کل کو. تو پھر یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ پھر آپ کی مدد وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا. کچھ لوگ جاتے ہیں اور جا کے دعا کرتے ہیں، اور کچھ ہی وقت میں اللہ کی ذات پاک ان کو وہ تمام تر چیزیں عطا فرما دیتی ہے جو ان کے سوالات ہوتے ہیں، جس کے لیے وہ سائل بنتے ہیں، جس کے لیے وہ اللہ کی ذات پاک کو پکارتے ہیں اور پکارتے چلے جاتے ہیں. اور پھر یہی وقت جب ہم پہ آتا ہے، ہم اس کو محسوس کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں نے اتنی دعائیں کی، یا اللہ میں نے اتنی التجائیں کی اور مسلسل کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، لیکن میری ذات کو ابھی تک کیوں نہیں وہ سب حاصل ہو سکا، یا وہ حاصل کر سکی یا کر سکا کہ جو میں کر رہا ہوں. تو اس چیز سے کبھی بھی
پریشان نہ ہوں، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ ہمارے سوالوں سے زیادہ بہتر اللہ کی ذات ہمیں جانتا ہے، ہمیں سمجھتا ہے۔ بے شمار ایسی مشکلات زندگی میں آتی ہیں کہ جہاں پر ہم بعض دفعہ ایسے الفاظ بھی عطا کر دیتے ہیں، ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں، سلپ ہو جاتے ہیں کہ کیا ان ساری مشکلات کے لیے میں ہی رہ گیا ہوں یا میں ہی رہ گئی ہوں؟ کیا یہ تمام تر دشواریاں میرے لیے ہی ہیں؟ جب اللہ کی ذات پاک عطا کرتی ہے، انعام دیتی ہے، سوار دیتی ہے، نکھار دیتی ہے، آپ اس حالت میں یا اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ کائنڈلی اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جب اپنے اس مشکل وقت کو بیان کریں تو ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ میں نے اللہ کے شکر کا جو ایک دروازہ ہے، جو جہاں سے میرا ادا کردہ شکر اس بارگاہ عالیہ مقدسہ میں داخل ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے، میں وہاں پر حالت شکر میں رہا، میں وہاں پر حالت شکر میں رہی۔ اس کے بعد یہ جو میری مشکلات تھیں، جو بظاہر میرے لیے بہت بڑا پہاڑ تھیں، یہ کیسے رائی میں بدل گیا، یہ میرے اللہ کی شان ہے، یہ میرے اللہ کی عطا ہے، یہ میرے اللہ وحدہ لا شریک کا مجھ پہ خاص انعام ہے کہ اس نے مجھے اس مقام پہ حالت شکر میں پہنچایا جو وقت قبولیت تھا۔ میری دستک کو اس وقت مجھے توفیق ہوئی کہ میں دستک دوں جو وقت قبولیت تھا، اور یہ وقت قبولیت اللہ کی ذات پاک ہم سب کو عطا کرے، آمین ثم آمین۔ ہماری بہت سی التجائیں، بہت سی دعائیں، ہمارے بہت سے سوالات اکثر و بیشتر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی خاص وجہ ہے یا کوئی ہم سے ایسی غلطی کوتاہی ہو چکی ہے کہ جو سنی نہیں جا رہی، تو اس کے لیے توبہ ہے نا، آپ توبہ کریں، راضی کرنے کی کوشش جاری رکھیں، اسی بچے کی طرح کہ اگر کسی ماں کا بچہ وہ ناراض ہو جاتا ہے، یعنی کہ پنجابی کے اندر رس جاتا ہے، تو اس کو منانے کے لیے ماں کیا کرتی ہے؟ پیار سے مناتی ہے، ڈانٹتی ہے، کھا نہیں رہا، ضد کرتا ہے، اس کو ڈفرنٹ وے سے، ڈفرنٹ اینگل سے، کبھی ڈرا کے، کبھی کیسے، کبھی کیسے راضی کرتی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا پروردگار عالم تو ہم سے 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ جو دشواریاں آج ہم جھیل رہے ہیں، جو مشکلات آج ہمارے در پہ دستک دے رہی ہیں، کہ جس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں عید سر پہ ہے کیا معاملات ہوں گے، پتہ نہیں فلاں کام سر پہ ہے کیسے ہوگا، پتہ نہیں، یہ جو پتہ نہیں ہے نا، کہیں پتہ ہے، مجھے نہیں پتا، اللہ کو پتہ ہے وہ کیسے کرے گا، میں نہیں جانتی یا نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، میں کیسا غافل ہوں یا میں کیسی غفلت میں ہوں، یہ میری کوتاہیاں ہیں۔ جب میں اس کی رحمت کی طرف دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں تو پھر میں مطمئن ہو جاتا ہوں، میں مطمئن ہو جاتی ہوں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ٹارگٹ لے کے نہ چلیں، جب آپ ٹارگٹ لے کے چلیں گے اور وہ بھی اس در کے اوپر کہ جو بے نیاز ہے، جو بے شمار رحمتوں والا ہے، جو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، آپ ٹارگٹ لے کے نہ چلیں، اس کے سپرد ہو کے چلیں، اپنا آپ، اپنے عمل، اپنے کام اس کے سپرد کر کے چلیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، آپ میں کیسے تبدیلیاں آتی ہیں، تبدیلیاں کیسے وجود پاتی ہیں، اور ان تبدیلیوں میں آپ کے حصے میں کیا کچھ آتا ہے، کس طرح سے آتا ہے، کس انداز سے آتا ہے، آپ کو خود بخود ان باتوں کا، ان چیزوں کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ اب میں وہ نہیں ہوں کہ جو بے شمار تکلیفوں کو سامنے دیکھ کے ہمت ہار جاتا تھا، ہمت ہار جاتی تھی، اب میں وہ ہوں، شکر الحمدللہ۔ جب میں ایسی شعوری کیفیت میں نہیں تھا، بچپن میں تھا، یا یہ سمجھ لیں کہ میں اپنی ذات سے ہی دور تھا، دور بھی نہیں تھا، بہت زیادہ دور تھا، تو تب بھی میرے یہ سارے کام ہو رہے تھے۔ اب جب میں نزدیک ہوا ہوں، میں نے تسلیم کیا ہے، میں نے اس راز کو، اس رمز کو جاننے کی کوشش کی ہے، کوشش کر رہا ہوں، رہی ہوں، تو میرے لیے آسانیوں کا وجود میرے سامنے آنے لگا ہے، مجھے محسوس ہونے لگا ہے، مجھے محسوس کروایا جانے لگا ہے، اور میں اپنے اندر، اپنی سوچ کے اندر، اپنی فکر کے اندر جس چیز کو شامل کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں،
وہ واحد چابی ہے کہ اس کی رضا میں راضی ہو جا. پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس کی کن آپ سے دور نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتی. ہم تو فقط کبھی اپنے آپ کو کوستے ہیں، کبھی سامنے والے کو، کبھی اپنے الفاظ کو ایسی بے ترتیبی دے دیتے ہیں کہ جیسے ہم خود الجھے ہوتے ہیں ویسے ہی اپنی سوچ کو الجھا دیتے ہیں، جبکہ ایسا کرنے سے کیا معاملات حل ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. آپ کو دیکھنا ہوتا ہے، آپ کو سمجھنا ہوتا ہے، اور خالی سمجھنا نہیں ہوتا. سمجھ کے کوشش کریں کہ یہ جو موتی آپ کی جھولی میں گر رہے ہیں، آپ کی التجاؤں کی صورت میں، آپ کے توبہ کے خواہاں ہونے کی صورت میں، آپ جس طرح سے رحمت مانگ رہے ہیں، مانگ رہی ہیں، اس صورت میں جب آپ کو یہ چیزیں اللہ کی ذات پاک عطا کر رہی ہے کہ اب آپ اس در کے سائل ہیں، اس در کے سوالی ہیں کہ جو سب کو دے رہا تھا، جو سب کو دے رہا ہے اور سب کو دیتا رہے گا، تو پھر آپ ان موتیوں کو دوسروں تک پہنچائیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ سے ناراض ہے، اگر آپ سے کسی کا تعلق یا جو بھی آپ کا کسی کے ساتھ ریلیشن ہے، وہ اگر کسی بات کو لے کر کے بگڑ چکا ہے، بگاڑ آ چکا ہے، جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی غلطی نہیں ہے، سامنے والے کی غلطی ہے، اور آپ اس کو کھونا بھی نہیں چاہتے، پھر آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے دے. تو اصل بات یہی ہے کہ جو آپ کی التجائیں ہیں، جو آپ کی دعائیں ہیں، یہ بیسیکلی کیا ہیں؟ یہ ہدایت کے بعد وجود پاتی ہیں. سب سے پہلے اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ آپ اپنے آپ کو سمجھ سکے ہیں یا نہیں، آپ اپنی ذات کے اندر اتر سکے ہیں یا نہیں، آپ اپنے آپ کو کسی بھی مقام پر لانے میں کامیاب ہو سکے ہیں یا نہیں، تو آپ کو اس کا اندازہ ہی تب چل سکتا ہے کہ جب آپ کو یہ محسوس ہونے لگے کہ آپ ہدایت میں آ چکے ہیں. اللہ کی ذات پاک نے آپ کو ہدایت عطا فرما دی ہے. اور ہدایت کب آتی ہے، ہدایت کس طرح سے آتی ہے، اس کے لیے حقیقی معنوں میں سائل ہونا پڑتا ہے. کون سا سائل ہونا پڑتا ہے؟ کس طرح سے سائل ہونا پڑتا ہے؟ اس سائل ہونے کی کیا کنڈیشنز ہیں؟ اس سائل ہونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو کسی خاص چیز کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کی ضرورت ہے. توبہ کی کنجی آپ کو سب سے پہلے اس ہدایت کی طرف لے کے جاتی ہے. جب آپ کو توبہ کی کنجی ہدایت کی طرف لے کے جاتی ہے تو پھر آپ کے اندر جو وجود پانے والی تبدیلیاں ہیں وہ خوبصورت نہیں ہوتی، انتہائی خوبصورت ہو جاتی ہیں. آپ کا چہرہ باقی ماندہ جو آپ کے ساتھ جڑے یا آپ کی ذات سے وابستہ رشتے ہوتے ہیں ان سے زیادہ مطمئن ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو یہ چیز بارہا محسوس ہونے لگتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر جن چیزوں کو کبھی سمجھنا چاہا، کبھی محسوس کرنا چاہا، کبھی دیکھنا چاہا، یا کبھی کوئی ایسی ترتیب دینی چاہی کہ جس سے آپ کا کوئی کام، آپ کا کوئی مقصد، آپ کی کوئی کوشش رنگ لے آئے، اس کو قبولیت مل جائے، تو پھر جب اس کو رنگ مل جاتا ہے، اس کو قبولیت مل جاتی ہے اور اس میں خوبصورتی آ جاتی ہے یا خوبصورتی اس میں آنے لگتی ہے، تو اس کا جو سب سے پہلا آپ کو نوٹس آتا ہے، جو سب سے پہلا آپ کو ایک اس کا اشارہ آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ آپ اتنی خوبصورتی سے اللہ پاک سے مانگنے لگتے ہیں کہ آپ ہر وقت کنیکٹ ہو جاتے ہیں. آپ کی کنیکٹیویٹی ایک سٹرینتھ پکڑ لیتی ہے، اور اس سٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے آپ جن کو نہیں بھی جانتے وہ بھی آپ کو کہتے ہیں یار میرے لیے دعا کرنا، یار مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. جیسے اللہ کی ذات پاک آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس طرح سے آپ کو نواز دیتی ہے. ہم تو بیسیکلی اسی ڈھنگ کو آج تک تلاش کرنے میں لگے ہیں کہ وہ راضی کیسے ہوگا. وہ راضی جیسے بھی ہوگا، ہماری توبہ کی مقدار کیا ہے، ہماری شکر گزاری کی مقدار کیا ہے،
ہم نے کس کس مقام پر قلبی روحانی حیثیت سے صبر کیا، ہم نے کس کس مقام پہ اپنے آپ کو الجھنے سے بچایا اور حقیقی معنوں میں اللہ پاک کے سپرد کیا۔ جب اللہ وحدہ لا شریک کے ہم نے سپرد کیا تو اس کے بعد ہمارے اندر کس تبدیلی نے وجود پایا، ہم مطمئن ہوئے ہمارے وجود پر جو آج کل کے حالات کے مطابق، واقعات کے مطابق جو ایک سٹریس رہتی ہے، کیا وہ ریلیز ہوئی؟ کبھی آزمائیے گا کہ یہ جو ہمارے اندر ایک چیز رہتی ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے، میں کس پہ اعتماد کروں، کس پہ اعتبار کروں، اور ہم بھی مٹی وہ بھی مٹی، مٹی مٹی پہ کیا اعتبار کرے، مٹی مٹی کو کیا دے گی؟ گوندنے والے نے اس کو بھی گوندا ہے، گوندنے والے نے تجھے بھی گوندا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس مٹی کو ہدایت ہے، کس کو ہدایت نہیں ہے، کس مٹی کو توبہ کی توفیق ہے اور کس مٹی کو نہیں ہے، کس مٹی کے اندر شکر کی کیفیت زیادہ ہے اور کس مٹی میں کم ہے، کس مٹی کے اندر توبہ کی کیفیت بہت زیادہ اور کس مٹی میں کم ہے، کون سی مٹی اپنے آپ کو توبہ نعوذ باللہ خدا سمجھتی ہے، فرعون سمجھتی ہے، یا بن کے دکھاتی ہے، اپنے اندر کوئی لچک نہیں لے کے آتی، اسٹرکٹ اس طرح سے اپنے آپ کو کر لیتی ہے کہ میں جانوں میرا رب جانے، بے شک آپ جانے اور آپ کا رب جانے، مگر یہ جو رب نے مٹی سے باقی چیزیں گوند رکھی ہیں، ان کا بھی آپ پہ کوئی حق ہے؟ اکثر و بیشتر ہم جن کے ساتھ سال ہا سال چلے آ رہے ہیں، کبھی رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد، کبھی خونی رشتے کی صورت میں، کبھی دوستی کی صورت میں، تو اکثر و بیشتر یہ توفیق عطا ہی نہیں ہوتی، یہ چیز ہم تک پہنچ ہی نہیں پاتی کہ ہمارا رشتہ کیا ہے، ہمارا رشتہ کیسا ہے۔ ہم یہ خواہاں ہوتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھے، کیا پر وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ آپ اس کو سمجھیں۔ بعض اوقات ہماری زندگیوں میں کچھ ایسے حادثات ہو جاتے ہیں، رونما ہو جاتے ہیں، کہ جس میں ہم ساری عمر خود کو کوستے رہتے ہیں، کوسنے دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنے آپ کو اس طرح سے انڈر لائن کرتے ہیں کہ جیسے اس کے بعد زندگی کا کوئی وجود جو ہے وہ بے مقصد ہے، موت کے طالب بن جاتے ہیں، یہ زندگی ختم ہو جائے، میری آزمائشیں ختم ہو جائیں، یہ چیز ختم ہو جائے، ایسے ختم ہو جائے، ویسے ختم ہو جائے۔ مگر کچھ انعام یہاں کے لیے ہیں اور بے شمار انعامات وہاں کے لیے ہیں، اس مقام کے لیے ہیں۔ سائل بن کے دیکھیں، سوالی بن کے دیکھیں، نہیں طریقہ آتا بات کرنے کا تو خاموش رہ کے مخاطب کر کے دیکھیں۔ جب یہ طے ہے، لکھی بڑی بات ہے، ہم محسوس بھی کرتے ہیں، ہم مانتے بھی ہیں، اپنے اندر نہیں اتارتے۔ اندر کیسے اتارتے ہیں؟ میں آپ کے آگے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ میں جس دور سے گزرا ہوں وہاں پر یہ بھی ایک سین تھا پہلے کہ جو دہی کو جاگ لگانے کے لیے اگر میں کسی دودھی کی دکان پہ جاتا تھا، دودھ والے کی دکان پہ جاتا تھا، تو وہ جاگ کا دہی مفت دے دیتا تھا، یعنی کہ نو چارج، لے جاؤ۔ تو وہ جو وہاں پر تھا کالا گجر اور ایک کاکا گجر، وہ آگے سے اس کی اولاد بھی تھی، خیر وہ بڑا موٹا سا تھا، وہ عجیب ہی لگتا تھا جب وہ 1 to 5 پہ بیٹھتا تھا، تو وہ پہلے خود بیٹھتا تھا، پھر اپنے پیٹ کو بٹھاتا تھا اور ہم اس چیز پہ ہنستے تھے۔ تو ایک دفعہ والدہ ماجدہ نے مجھے کہا کہ آپ جا کے نا دہی لے آؤ، ہماری جاگ نہیں لگی نا، تو آپ جا کے لے آؤ، رمضان ہی تھا۔ تو میں نے کہا نہیں، وہ بھائی کو بھیج دیں، نہیں نہیں تو جا۔ تو خیر میں گیا، تو جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ اپنے بڑے سے کڑاہے کو جس میں وہ گرم دودھ بیچتا تھا، وہ اس کو صاف کر رہا تھا۔ اس نے ایک اینٹ کے اوپر ایک وہ جیسے بوری ہوتی ہے پٹسن کی، اس نے وہ اس پہ باندھی ہوئی ہے اور ایک خالی اینٹ ہے۔ پہلے وہ پٹسن والی اینٹ کے ساتھ صاف کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، اس نے مجھے اشارہ کیا سے رک جا میں دیتا ہوں۔ پہلے وہ اس کے ساتھ رگڑ رہا تھا، اس کے بعد پھر وہ ایک خالی اینٹ کے ساتھ، اور جیسے جیسے وہ رگڑ رہا تھا نا تو اس میں ایک چمک آ رہی تھی، اور وہ اس چمک کو دیکھ رہا تھا اور وہ منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا کہ یا اللہ میرا اندر بار بھی یہو جا کر دے، یا اللہ میرا اندر بار بھی یہو جا کر دے، وہ پوری طاقت لگا کے وہ کہہ رہا تھا۔ تو اس چیز کو اس وقت میں نے محسوس کیا، زیوم کیا کہ یہ کیا رہا ہے، یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے۔ اس وقت
جتنا شعور تھا وہ ٹھیک تھا، تو میرے شعور نے مجھے یہ کہا یہ پاگل ہو گیا، ایسا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا کی گلا کرتا پہ، یا اللہ مینو بھی یہو جا کر دے۔ میں نے کہا اگر یہ جیسا کڑائی جیسا ہو گیا تو یہ بڑا عجیب لگے گا، تو یہ تو پہلے ہی بڑا عجیب لگتا ہے۔ تو یہ بات تھی، تو یہ میں نے آ کے نا بات میں نے امی کو کہا کہ اس نے دیں تو دے دیا، تو میں نے کہا یہ اس نے جو یہ طریقہ کار ہے میری سمجھ میں نہیں آیا، یہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو امی نے آگے سے مجھے پلٹ کے کہا کہ اللہ کرے دی دعا قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سانو بھی ہو جا کر دے۔ تو میں نے امی سے کہا ایسی کیا بات تھی؟ تو امی نے کہا کہ اکثر و بیشتر تمہیں اپنے بھائیوں پہ غصہ آتا ہے۔ میں کہا بہت زیادہ آتا ہے۔ اچھا، بہنوں پہ بھی آتا ہے؟ میں کہا اکثر ان پہ بھی آتا ہے۔ مجھ پہ بھی آتا ہوگا؟ میں کہا جب آپ بے وجہ ڈانٹتی ہیں تو آتا ہے نا۔ اپنے باپ پہ بھی آتا ہوگا؟ میں کہا سب پہ آتا ہے، اپنے علاوہ مجھے سب پہ غصہ آتا ہے۔ تو کہتے یہ جو اپنے علاوہ والا ہے نا، غصہ یہاں سے شروع کرو نا، پہلے غصہ اپنے آپ پہ کرو، پہلے اپنے آپ کو بدلو۔ اصل تبدیلی آپ کے اپنے اندر ہے، وہاں سے جب آپ پہلی منزل کی طرف جاؤ گے تو پھر آپ کو یہ کڑائی والی بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ جو اندر کی صفائی ہے نا، یہ جو اندر کا مقام ہے، جب وہاں پر آپ اچھے سے صفائی کی منزلت طے کر لیتے ہیں تو باہر والوں کو آپ کا اندر، آپ کے چہرے میں، آپ کے الفاظ میں، آپ کی گفتار میں نظر آتا ہے، اور اس نظر آنے کا آپ پر یہ اثر آتا ہے کہ آپ کا ظاہر اور باطن ایک ہو جاتا ہے۔ جب یہ دونوں طاقتیں آپس میں مل جاتی ہیں تو آپ کو اللہ کی ذات پاک نوازتا ہے۔ آپ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنی ذات سے وابستہ رشتوں کے لیے بھی خیر کا مقام پا لیتے ہیں۔ آپ اپنی ذات کے علاوہ جتنے بھی لوگ جو آپ سے منسلک ہوتے ہیں